عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو انقلاب برپا ہوا اس نے ہر دور کو قابل فخر بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو جس خطے میں کوئی روایت، تمدن، تہذیب اور معاشی سسٹم نہ ہو وہاں ایک ایسا نظام تشکیل دیا جس نے قلیل مدت میں عرب اقوام کو نصف دنیا کا حاکم بنا دیا۔ انسانی عقل اسے سمجھنے سے قاصر ہے کیونکہ عرب قوم میں خود مرکزیت ناپید تھی، لیکن جب ایک آفاقی نظام نے عرب قوم میں قدم جمائی تو اہل دنیا نے اس نظام کو ایک قوم کا نظام نہیں بلکہ اس میں اپنی فلاح کو پنہاں سمجھا اور اس نظام زندگی کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے جانیں تک قربان کر دیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مہاجرین و انصار اور پھر انصار میں اوس و خزرج کو ایسی رشتہ اخوت میں جوڑا کہ آج کے زمانے میں حقیقی بھائی بھی اس بھائی چارے کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست مدینہ میں امن کے قیام کو ترجیح دی، معاشی تعلیم و تربیت کی سہولتیں عام کروائیں، مذہبی آزادی اور رواداری کی تعلیمات دیں، غریبوں کو سکونت اور ضروریات زندگی فراہم کی۔ صحابہ اکرام نے اپنے پیشوا کے دی ہوئی تعلیمات پر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ انسانی عقل آج بھی حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ خلفائے راشدین نے دنیا کے سامنے قابل تقلید حکومتی نمونہ پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر تو بڑی بڑی بادشاہیں بھی رشک کرتی ہیں اور رہتی دنیا تک کرتی رہیں گی۔ انسانیت کے لیے بنیادی حقوق، عدل معیشت، معاشرت، سماج، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نے تمام نظام زندگی کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ اسی وجہ سے آج مغرب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے قوانین مرتب کر رہی ہے اور مسلم معاشرے کے سامنے صحابہ کرام کی وہ تصویر پیش کی جاتی ہے جسے ہر وقت ان کے ہاتھ میں تلوار چمک رہی ہوتی تھی۔ حالانکہ اسلام صحابہ کے اخلاق، ایمان اور عدل سے پھیلا، سب سے بہترین آزادی خلافت راشدہ کے دور میں آئی۔ انہی صحابہ کرام کے ذریعے سے دین اسلام صحیح روح سے تمام امت تک پہنچا۔ خلفائے راشدین کے بعد اموی خاندان کی جدوجہد سے فتوحات کا سلسلہ بام عروج تک پہنچا۔ اس ایک صدی میں ایک اور شخصیت خلافت کے منصب پر فائز ہوئی جس نے پھر سے صحابہ کرام کے دور کی یادیں تازہ کر دیں۔ اس دور میں معیشت کا یہ حال تھا کہ صاحب نصاب کو کوئی غریب نہیں ملتا تھا جو زکوٰۃ لے لیتا۔ اس خلیفہ کا نام عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تھا۔ یہ مسلمانوں کا دوسرا سب سے آئیڈیل دور ہے۔ تیسرا مثالی دور بنو عباس کا ہے۔ یہ ادوار ہمارے لیے مذہبی اور سیاسی طور پر رہنما ہیں۔ اسلام کا نشاط ثانیہ خلافت عثمانیہ کا قیام تھا جس نے یورپ، ایشیا اور افریقہ تین بر اعظموں پر محیط اسلامی خلافت قائم کر کے پوری دنیا میں اسلام کو عروج بخشا۔ آج ہم اگر اپنی شاندار ماضی پر فخر کرتے ہیں تو اس میں ہم حق بجانب ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے نوجوان اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ اسلام کا عالمی تصور نوجوانوں کے ذہن سے مٹ چکا ہے۔ اسلام کو ایک خاص قوم کے لیے تصور کر لیا گیا ہے جو مسلمانوں کی نادانی ہے۔